الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا کو یاد کر مسلم یہ دنیا چند روزہ ہے. خدا کو یاد کر مسلم یہ دنیا چند روزہ ہے اور وہی یک ذات باری ہے جسے سب کا بھروسہ ہے. صدا اللہ اکبر کی صبح مسجد سے آتی ہے. صدا اللہ اکبر کی صبح مسجد سے آتی ہے. خدا کی یاد میں چڑیاں صبح کو چہچہاتی ہیں. مگر تم اے مسلمان رات دن بے فکر رہتے ہو. نمازیں چھوڑ کر بیٹھے عمر برباد کرتے ہو. آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا ہم غریبوں کے غم گسار نائب پروردگار رحمت عالم نور مجسم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. وقت کافی ہو چکا ہے. میں آپ لوگوں کا بالکل زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. بس اتنی بات کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقدس محفل میں اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد میں بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہاں سے اٹھنے سے پہلے کچھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، اس کو کیا ہو گیا یار، یہ تو جو ہے اس سے بڑھیا تو میں بغیر اس کے ہی پڑھ دوں. بہرحال چلیے، وصول کے مطابق 2-3 اشعار. بچے پڑھنے جاتے ہیں مدرسے نہیں جاتے ہیں؟ نہیں جاتے ہیں. اسکول میں تو جاتے ہوں گے نا. ہاں تو اسکول میں جاتے ہیں. اب تو خیر مارنے پر پابندی ہے. پہلے ٹیچر لوگ بہت برا مارتے تھے. تو چھڑی اٹھاتا ہے مولانا اور بچہ غلطی کرتا ہے تو ایک مرتبہ مارتا ہے چھڑی، جیسے لگتی ہے تو وہ کہتا ہے وہ پپا، وہ امی، وہ پپا ممی سب یاد آ جاتے ہیں. اور تو کیا مولانا بولتا ہے چلا؟ مار کے یہ بولتا ہے کہ چلا؟ نہیں بولتا نا. وہ صرف مارتا ہے، چھڑی ادھر پڑتی ہے، ادھر ممی پپا سب یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں. رسول اللہ کا دیوانہ تو وہی ہونا چاہیے کہ جہاں نبی کا نام آئے خود تڑپ جائے، خود تڑپ جائے، خود سبحان اللہ کہے. تب تو کام کی بات ہے یار. ہم کہیں کہ تم سبحان اللہ بولو تو مطلب کیا ہے نا. آئیے 2-3 اشعار نعت پاک کے، کیونکہ یہ مائک کہہ رہا ہے پہلے ہی سے ہم کو کہ نعت زیادہ پڑھنا مت، نہیں تو تم کو ہم بٹھا دیں گے. تو اس لیے بہرحال 2-3 اشعار نعت پاک کے سماعت فرما لیں. ہمارے پاس فرمائش آئی تھی بلکھڑ کی طرف سے، بھیا وہ تو خیر غائب ہو گئے، لیکن رہا سوال فرمائش کے مطابق میں پڑھ دیتا ہوں 2-3 اشعار. اور اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی جو مجھ کو بہت پسند ہے، چونکہ یہ وقت چل رہا ہے، وہی ہم ناز شریف کے 2-3 اشعار پیش خدمت سماعت فرما لیں.
کہ اس لیے تو جاتے ہیں، اس لیے تو جاتے ہیں، ارے امتی مدینے میں اس لیے تو جاتے ہیں، اس لیے تو جاتے ہیں امتی مدینے میں، کیوں؟ میرے مصطفیٰ بناتے ہیں، اور جنتی مدینے میں مصطفیٰ بناتے ہیں، جنتی مدینے میں اس لیے تو جاتے ہیں۔ اور کاش اگر بلا لیتے یا نبی مدینے میں، کاش اگر بلا لیتے یا نبی مدینے میں، کاش اگر بلا لیتے یا نبی مدینے میں، یا نبی مدینے میں، تو عمر بھر کروں گا میں یا رسول اللہ، عمر بھر کروں گا میں، اور نوکری مدینے میں عمر بھر کروں گا میں، نوکری مدینے میں اس لیے تو جاتے ہیں۔ اور اپنے گھر کی چوکھٹ کو پھر نہ مڑ کے دیکھوں گا، اپنے گھر کی چوکھٹ کو پھر نہ مڑ کے دیکھوں گا، اپنے گھر کی چوکھٹ کو پھر نہ مڑ کے دیکھوں گا، پھر نہ مڑ کے دیکھوں گا، اور مصطفیٰ ہاں مصطفیٰ عطا کر دے، اور گر جھوپڑی مدینے میں مصطفیٰ عطا کر دے، گر جھوپڑی مدینے میں اس لیے تو جاتے ہیں۔ اور فرمائش کے 2-3 اشعار پڑھ دیتا ہوں، زیادہ نہیں، اس کے بعد میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا، کیونکہ بہت پرانی نعت شریف ہے، اب بہت زیادہ سننی جا رہی ہے اور بہت زیادہ پڑھی جا رہی ہے۔ بہرحال میں فرمائش کے مطابق پڑھ دیتا ہوں، اجازت ہے آپ لوگوں کی؟ کہ چاند سورج ستارے چلے آئیں گے، وہ تو ہم کو بھی معلوم ہوگا کہ تمہارے جیب خالی ہو گئے، ٹینشن مت لو، ہم کو کوئی آسبی نہیں ہے تم سے، صرف زور زور سے بولتے رہو سبحان اللہ۔ کہ چاند سورج ستارے چلے آئیں گے، اور فرشتوں کا لشکر چلائے گا، کہ چاند سورج ستارے چلے آئیں گے، اور فرشتوں کا لشکر چلا آئے گا، حکم میرے نبی کا اگر ہو گیا، حکم میرے نبی کا اگر ہو گیا، تو آسماں بھی زمین پر چلا، میرے نبی کا اگر ہو گیا، تو آسماں بھی زمین پر چلائے گا، اور یک بیک سارا نقشہ بدل جائے گا، حشر میں کھوٹا سکہ بھی چل جائے گا، یک بیک سارا نقشہ بدل جائے گا،
حشر میں کھوٹا سکہ بھی چل جائے گا، باندھ کر سر پہ صحرا شفاعت کا جب باندھ کر سر پہ صحرا شفاعت کا جب شافعِ روز محشر چلائے گا، باندھ کر سر پہ صحرا شفاعت کا جب شافعِ روز محشر چلائے گا، چاند سورج ستارے چلے آئیں گے اور فرشتوں کا لشکر چلائے گا۔ اور حضرات آج جب ہم اپنی بچیوں کی شادی کرتے ہیں نا، ہم آج بیان کیا کریں گے معلوم ہے؟ بیان تو بہت سارا سن لیا، حضرت سے ماشاءاللہ جو ہے آپ نے بہت بہترین خطاب سنا، حضرت سے بھی سن لیا، سب سے سن لیا۔ ہم آپ کو صرف مقصد بتائیں گے کہ یہ مقصد ہے کیا، یہ ربیع الاول شریف کا مقصد کیا ہے، میلاد کا مقصد کیا ہے، اور میرے نبی کے جو ہے آنے کی منشا کیا ہے، بس اس منشے کو جزاک اللہ خیرہ، یہ ہے منشا کیا ہے، منشے کو میں جو ہے بیان کروں گا۔ دیکھیے یہ ہمارے ہاں جب شادی ہوتی ہے نا، یہ ہمارے حضرت کہہ رہے تھے کہ کوئی 500 کا نوٹ میں نے دیتے نہیں دیکھا ہے، لیکن الحمدللہ ہماری بہن نے 500 دے کر کے بتا دیا کہ ہم شہزادیے رسول، ہم جو ہے رسول اللہ کی شہزادیاں ہیں۔ جب ہم آتے ہیں اپنے والے پہ نا تو اپنے جو ہے تن کے زیور بھی اتار کے اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں۔ ہاں ایسا ہوا ہے کئی مرتبہ۔ ہم جو ہے چلیے اب شعر سنیے گا، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جو ہے ہمارے ہاں جب شادی ہوتی ہے تو اپنی بچیوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، جہیز خریدتے، فریج ہے، کولر ہے، واشنگ مشین، اب تو بھیا موٹر سائیکل بھی ہے، اور کسی کسی کے یہاں تو 4 ویلر بھی ہے، لیکن یاد رکھو اس کو لے کر کے پھر دروازے کے سامنے اس کو رکھ دیا جاتا ہے نمائش کے لیے، تاکہ لوگ مہمان آئیں اور گاؤں والے جب کھانا کھانے آئیں تو اس کو دیکھیں۔ مگر تجھے کیا معلوم کہ اس میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی غریب کی بیٹی بھی موجود ہے، وہ دیکھے گی نا اس موٹر سائیکل کو تو اپنے مقدر کو کوسے گی، اور تو یہ جانتا ہے کہ وہ لوگوں کے اندر نمائش کر کے میں بہت خوشی بہت مزے لے رہا ہوں، لوگ میری تعریف کریں گے، ارے دنیا تیری تعریف کر دی ہوگی مگر نبی مدینے والا نبی تجھ سے ناراض ہو جائے گا، کیونکہ وہ بھی اسی کی امتیہ ہے، اور جب اس کا دل ٹوٹے گا تو میرے نبی کو اچھا نہیں لگے گا۔ اس بات کو یاد رکھو، اپنے نمائش کرنا بند کرو، بلکہ اپنے بچیوں کو جو اگر کچھ دینا ہے تو میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ کیا دینا ہے، لیکن ایک شہزادی ہے جو نہ قیام جو ہے حضرت حوا سے لے کر کے آج تک ایسی عورت نہ پیدا ہوئی ہے نہ قیامت تک پیدا ہوگی، بے مثل و مثال عورت، جن کا نام حضرت فاطمہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جب نکاح ہو رہا ہے نا تو جو چادر ہے چادر اس میں بھی 16 پیوند ہے، یہ پڑوس کی یہودی لڑکیاں آتی ہیں، سہیلیاں آتی ہیں، کہتی ہیں فاطمہ تیرا باپ تو مسلمانوں کا نبی ہے، اس نے کیا دیا تجھ کو؟ شعر سنیے گا، اور جو اگر اس پہ نہیں بولے تو تم جو سمجھ شعر نہیں سمجھ میں آیا، قیامت تک کوئی بات سمجھ میں ہی نہیں آنی ہے تم کو، گارنٹی ہے۔ شعر سنیے گا کہ چاند سورج ستارے چلے آئیں گے اور فرشتوں کا لشکر چلائے گا، جب یہودی کی بیٹی نے تانا دیا تیرے والد نے تجھ کو بتا کیا دیا، جب یہودی کی بیٹی نے تانا دیا تیرے والد نے تجھ کو بتا کیا دیا، بولی زہرا غریبی ہے پیاری مجھے، بولی زہرا غریبی ہے پیاری مجھے، ورنہ جنت سے زیور چلائے گا، بولی زہرا غریبی ہے پیاری مجھے، ورنہ جنت سے زیور چلائے گا، چاند سورج ستارے چلے آئیں گے اور فرشتوں کا لشکر چلائے گا۔ اب اتنی زور سے درود شریف پڑھیں کہ مدینے تک آواز جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم
सलात व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कौन कौन सो रहा है जरा हाथ उठाए। अच्छा जग रहे हैं माशाअल्लाह। तो एक मर्तबा दोनों हाथ उठा करके बोले या रसूल अल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए मैंने करवाया ना। देखो एक बात बता दूं, मैं हमेशा मैंने खलघाट ये खलटाका में भी जब प्रोग्राम हुआ था तो ये वाकया बताया था, और मैं अक्सर बेशतर बताया करता हूँ कि एक जमाने में 3 चोर रहते थे। 3 चोर थे और वो तीनों चोरी करते थे साथ में, जो है मिल बांट के जो है जो भी होता था ले लेते थे। एक दिन गए बेचारे एक ऐसे घर में पहुंच गए जहां कुछ नहीं था। वो फटाफट टीचर पहले ही था, पहले उसके घर में पहुंच गए। अब कुछ तो मिला नहीं, देखा कि वो एक खुराक खाना रखा हुआ है। अब वो एक खुराक खाना को देख करके बड़े परेशान हो गए, कहा कुछ नहीं मिला, चलो इसी को ले चलो। अब मामला ये हो गया कि वो खाना लेकर के आए, और खाना लेकर के इसमें बहुत बड़ी नसीहत छुपी हुई है। मैं आपको हंसाने के लिए नहीं, इसमें हंसी इसलिए है कि आप बेदार हो जाएंगे, और नसीहत इसलिए है कि आप दिल से बेदार हो जाएंगे। जो है वो जो है तीनों चोरों ने क्या किया, काम किया कि खाना लिया और जाकर के पहुंच गए। अब जब जो है जाकर के पहुंचे तो वो चोरों ने क्या काम किया, कहने लगे यार खाना एक खुराक, हम आदमी 3 हैं, जो अगर 2-2 3-3 लुकमा खा लिया तो पेट तो किसी का नहीं भरेगा। कहा फिर क्या करा जाए, कहा एक काम करो सब सब्र करके सो जाओ, सब्र कर लो सो जाओ। जो सुबह सबसे बढ़िया ख्वाब देखेगा, अच्छा ख्वाब देखेगा, वो खाना खा लेगा। अच्छा सुबह हो गई, एक उठा कहने लगा है खाना इधर बढ़ा दो। कहा क्यों, पहले ख्वाब तो बयान कर। कहा मैंने देखा कि मैं पहले आसमान पर हूँ, और जो पहले आसमान पर वो जमीन पर कहा, तो मेरे से तो अच्छा ख्वाब किसी का हो ही नहीं सकता। तो दूसरा सोचने लगा ये बड़ा चालाक निकला, एक काम करो अपन 7वें आसमान पे पहुंच जाओ। दूसरा कहने लगा रहने दे कोई बात नहीं, इधर ला खाना बढ़ा। कहा क्यों, कहा ख्वाब तो बयान कर। कहा ख्वाब ये है कि मैं तो 7वें आसमान पर था, और जो वहां अल्लाह की तजल्ली और जो है अल्लाह के जो जमाल जो अल्लाह का अर्श नजर आ रहा था, वहां जो थी वो पहले आसमान पे कहा। अब उसने बड़ा तीसरा चुपचाप मुंडी झुकाए चुपचाप बैठा हुआ है। कहा तू भी तो कुछ बोल। कहा क्या बोलूं, कहा बोल तूने क्या ख्वाब देखा। कहा अल्लाह इतना बुरा ख्वाब किसी को ना दिखाए। कहा कि देखा क्या। कहा बस अल्लाह इतना बुरा ख्वाब किसी को ना दिखाए। कहा तो बता तो सही। कहा रात का सन्नाटा छाया, 12 बजी रात की, एक काला जिन हाथ में तलवार लेके मेरे सर के पास खड़ा हो गया। उठ खाना खा ले वरना तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। कहा क्या खाना खा लिया। तो कहा मरता क्या ना करता, क्या अपनी गर्दन कटवाता, तो खाना खाना ही पड़ा। कहे बड़ा चालाक निकला ये, खाना ही खा गया। कहा तो भाई जब तेरे सामने जिन्न खड़ा था तलवार लेके तो मुझको आवाज दे लेता। कहा मैंने बहुत आवाज दिया, बहुत आवाज दिया, खूब चीखा खूब चिल्लाया, मगर करूं क्या, कोई पहले आसमान पे कोई 7वें आसमान पे। अब मेरी आवाज सिर्फ जमीन तक रही, पहले और 7वें पे तो नहीं जाती ना। तो बात ये है कि अल्लाह ताला जो जागा वो पाया। अल्लाह ताला हमको जाहिरी आंख से भी जगाए और कल्ब की आंख से भी जगाए। कल्ब की आंख से जागेंगे तो हम कुछ पाएंगे। अल्लाह तबारक ताला कुरान अजीम के अंदर इरशाद फरमाता वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये माइक जो है इतना हकीकत में ये भैया को मैं तो इनाम देके जाऊंगा यार, वाकई में काबिल तारीफ। पहली मर्तबा ये माइक भी कह रहा है तुमसे मुलाकात हुई, और मैं भी कह रहा हूँ तेरे बहुत तुझसे मुलाकात हुई है। अल्लाह फरमाता वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। जमीन के लिए रहमत बनाया, आसमान के लिए रहमत बनाया, जिन के लिए रहमत बनाया, इंस के लिए रहमत बनाया, चरिंद के लिए रहमत बनाया, परिंद के लिए रहमत बनाया। ए महबूब तहतुस सरा से लेकर अर्श तक जितनी भी मखलूक है सबका मैंने तुझको रहमत बनाकर भेज दिया। जरा गौर करो, रहमतुल लिल आलमीन। और कैसे आज हम लोग बड़े नमाजी हैं ना, पक्के नमाजी। हाँ कुछ लोग पढ़ते हैं इसमें मैं जानता हूँ, लेकिन बाकी लोग तो अच्छा माशाअल्लाह नमाज पढ़ते हैं कि जुमा क्या कहा, उनसे पूछो कि नमाज पढ़ने जाते हो। हाँ हजरत नमाज तो पढ़ता हूँ। कब पढ़ते हो, जुमा की। वाह वाह शाबाश बेटा, जो है जुमा की नमाज पढ़ता है।
میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے کسی بغیر عذر کے، بغیر کوئی معاملے کے، اس کسی عذر کے، شرعی عذر کے بغیر جو اگر نماز قضا کر دیا گویا اس نے کفر کر ڈالا۔ جمعہ کی بات نہیں ہے، عام نماز کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص دوڑا آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے نبی میرا اونٹ ہے، میرا اونٹ بڑا وفادار تھا، میرا اونٹ بڑا بہت اچھا تھا، جب کبھی بھی میرے کو تکلیف نہیں دیا، بھاگا بڑھا نہیں، بہت اچھا جانور ہے۔ اے اللہ کے نبی 1 مہینے سے مسلسل رو رہا ہے۔ اے اللہ کے نبی آپ تو تمام لوگوں کی بھاشائیں جانتے ہیں، جانوروں کی بولیاں جانتے ہیں، چرندوں کی بولیاں جانتے ہیں، پرندوں کی بولیاں جانتے ہیں، آخر اس سے پوچھے کہ اس کو تکلیف کیا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اونٹ کو بلوایا، میرے آقا نے فرمایا او اونٹ بتا تو آخر کیوں روتا ہے، کیا تجھ کو چارہ نہیں ملتا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھ کو پیٹ بھر کھانا ملتا ہے، کیا تجھ کو ستایا جاتا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میرا مالک بڑا نیک ہے، کبھی مجھ کو نہیں ستاتا، کیا تجھ کو تیرے جو ہے طاقت کے خلاف جو ہے تو تیرے طاقت سے زیادہ بوجھ لادا جاتا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میرے طاقت سے زیادہ کبھی میرے مالک نے بوجھ نہیں لادا، پھر کیوں روتا ہے؟ تو اونٹ کہنے لگا یا رسول اللہ کافی عرصے سے میں اپنے مالک کے پاس رہتا ہوں، یا رسول اللہ بڑا لگاؤ ہے، بڑی محبت ہے، اے اللہ کے نبی میں اپنے مالک سے بڑا پیار کرتا ہوں کیونکہ اس نے کبھی مجھے نہیں ستایا، مگر تو روت، میرے آقا نے فرمایا روتا کیوں ہے؟ فرمایا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا مالک عشاء کی نماز نہیں پڑھتا، بغیر عشاء پڑھے سو جاتا ہے، میں جب اس کے کھاٹ کے نیچے جہنم کی آگ دیکھتا ہوں تو میں رونا شروع کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نماز کو کیا سمجھ لیا ہے؟ آج ہم نے کتنا نماز چھوڑ کر کے، آج تو عشاء کی وہ ایک عشاء کی نہیں پڑھتا تھا، آج ہم کتنی جو ہے نمازیں چھوڑ رہے ہیں، پورے ہفتے کی غائب کر رہے ہیں۔ اور جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو نا، یہ نبی کوئی عام نبی نہیں ہے۔ آؤ تم کو بتاؤں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے، بڑے پیارے صحابی، آپ مسجد نبوی میں جھاڑو دے رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصول تھا جب راستے سے نکلتے تو بچوں کو سلام کرتے۔ میں اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں لوگوں بچوں کو سلام کیا کرو جب بچوں کو۔ اچھا ایک چیز اور ہے، یہ حضرت بیٹھے، یہ حضرت بیٹھے، یہ حضرت بیٹھے، سب کے پاس لگ بھگ یہ والے مریض ضرور آئے ہوں گے، 2 مریض۔ ایک عورتوں والا مسئلہ الگ رہتا ہے، عورت الگ جب لے کر کے آئے گی، میری بیٹی بڑی پریشان ہے، کیا پریشان ہے؟ کچھ نہیں، بس اتنا کر دو کہ وہ الگ ہو جائے، اس کا میاں بیوی الگ کمائے کھائے، بس بڑھیا۔ یہ مسئلہ عورتوں کا۔ مرد والا مسئلہ، حضرت برکت نہیں ہوتی ہے۔ یہ 2 مسئلے اتنے عام ہیں کہ مولانا کے پاس دوسرے تیسرے یا روز تو جائے کرتے ہیں۔ اچھا برکت نہیں ہوتی، آؤ میرے آقا ارشاد فرماتے ہو لوگوں تمہارے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے، ایک معمول بنا لو، اپنے گھر میں داخل ہوا کرو تو سلام کیا کرو، بیوی ہو تو سلام کرو، بچے ہو تو سلام کرو۔ یعنی ہم ایک مرتبہ صبح جو ہے نکل گئے تو کچھ بچیاں کھڑی تھی، میں نے کہا السلام علیکم، تو کہہ رہے حضرت تم سلام کر رہے؟ تم نے کہا کیوں بیٹا؟ کیونکہ ان کو تعلیم یہی دی گئی ہے کہ بڑا چھوٹا بڑا کو سلام کرے، لیکن جو پہل کرے گا سلام کرو، جو ہے گھر کے اندر داخل ہو تو سلام کرو، تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے گا، تمہارے گھر سے مصیبتیں بھاگ جائے گی، تمہارے گھر سے بلائیں بھاگ جائیں گی، تمہارے گھر سے پریشانیاں نکل جائیں گی، تمہارے گھر میں برکتوں کا نزول ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن ہاں یہ باہر جو اگر چوراہے پر کھڑا رہے گا تو 4 لوگوں کو کھڑا کر کے ہی ہو کر کے پورے پسندی بن کر کے پورے محلے کو ہنساتا پھرے گا، مگر جب گھر پہ آئے گا اور بیوی کے سامنے پہنچے گا تو ایسا لگتا ہے کہ 5-6 نیمبو کسی نے اس کے منہ میں نچوڑ دیا ہے، بڑا تگڑا بنا کر کے آئے گا، بیچاری کام کاج سے تھکی پہلے ہی اس کا چہرہ دیکھ کر کے وہ سوکھ جاتی ہے۔
مسئلے اتنے ہم نے پیچیدہ کر دیے ہیں. اچھا ایک بات اور ہے, ساس سسروں کا بڑا برا حال ہے. اس میں کچھ ساسیں بھی بیٹھی ہوں گی, کچھ سسر بھی بیٹھے ہوں گے. لڑکا میاں بیوی جو اگر ایک میں بیٹھ کے کھانے لگے حضرت, جورو کا غلام ہو گیا. اب تو ایک ساتھ بیٹھ بیٹھ کے کھانا کھاتے, جورو کا غلام. تجھے کیا معلوم میرے آقا کی سنت ہے, جورو کا غلام نہیں ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جس پیالے میں پانی پیتی, جس جگہ سے منہ لگا کر پیتی, میرے نبی اسی جگہ منہ لگا کر کے پیا کرتے تھے. یہ درس دیا جو اگر جھوٹا بیوی پیتی ہے تو یہ میرے نبی کی سنت, یا جھوٹا مرد پیتا ہے تو میرے نبی کی سنت. اچھا ایک چیز اور ہے, جو اگر سال بھر بیمار پڑا رہا, اس کے پیر دبایا کرے, اس کے کپڑے دھو دے, اس کا سر دبا دے, تو کوئی بات نہیں, بیچاری وہ جو ہے کرتی رہے, وہ عورت ہے, اس کا کام ہے. آج لیکن بات یہ ہے کہ جو اگر کہیں عورت کا سر دکھنے لگا اور کہیں مرد, ارے میں سر دباؤں, تو کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا. لیکن تجھے کیا معلوم, حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا بنانے بیٹھتی, میرے نبی پہنچتے, محبت سے مسکرا کر کے فرماتے, او عائشہ لا چولہا میں پھونک دیتا ہوں. یہ درس دیا میرے نبی نے. جو اگر 3-5 دن تک تو بخار میں پڑا رہا, تجھ کو جو ہے تیری خدمت وہ کرتی رہی, سال بھر تیرے کپڑے دھوتی رہی. جو اگر 2 دن وہ اپنے بستر پر پڑ گئی, 4 دن بیمار پڑ گئی, اس کے کپڑے تو دھو دے گا تو کیا ہو جائے گا. مگر نہیں, جورو کا غلام. کہاں سے سیکھا یہ؟ ہمارے اسلام نے تو نہیں سکھایا, میرے نبی نے تو نہیں بتایا. اپنی بیویوں کو جیسے کہ حضرت نے کہا نوکرانی نہ سمجھو, بلکہ ان کو اسلام کے ماحول میں توڑ کر دیکھو, ایسی محبت پیدا ہو جائے گی. قسم خدا کے بتا رہا ہوں, جس کی یہ میلاد ہے, اس میلاد والے کی بات پر عمل کر لو, تمہاری زندگی یہاں بھی کامیاب ہو جائے گی, وہاں بھی کامیاب ہو جائے گی. طریقے مصطفیٰ پر عمل کرو, اپنے گھروں کو آباد رکھنے کی کوشش کرو. فرمایا میرے آقا نے سلام کیا کرو, بیوی بچے ہوں سلام کرو. اے اللہ کے نبی جو اگر کوئی نہ ہو تو کیا کروں؟ میرے آقا نے فرمایا پھر بھی سلام کیا کرو. ہاں سلام کیا کرو. یہ میرے آقا فرماتے ہیں جب تیرے گھر میں کوئی نہیں رہے گا, میں محمد سلام کا جواب دوں گا. آگے سمجھ میں تو سلام کرنے سے برکت کہاں ڈھونڈنا ہے ہم کو؟ قرآن میں, نماز میں, دعا میں اور سلام کرنے میں, گھر میں ہم کو برکت. اچھا دوسری بات ادھر کی جو ہے, ایک چیز اور ہے کہ اخلاق کریمانہ, جس نبی کی بات کر رہا ہوں یہ نبی کوئی معمولی نبی نہیں. آؤ بتاؤں, یہ تو بات ہے کہ ان کی ذات ہے, ذات کی بات نہیں. حضرت ابو ہریرہ جھاڑو دے رہے ہیں, مسجد نبوی میں جھاڑو لگا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے بڑے بچوں کو پیار ہو جایا کرتا تھا. آپ سلام کرتے, شفقت والا ہاتھ پھیرتے, لوگوں کے بچیوں کو اور بچوں کو گلے سے لگاتے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچوں کو سلام کیا کرتے. میرے نبی راستے سے گزرتے, 1-2 دن بچے نہیں دیکھتے, میرے نبی کو بے قرار ہو جاتے. مسلمان تو مسلمان ہے, غیر مسلم کے بچے ڈھونڈنا شروع کر دیتے. ایک یہودی کی 8 سال کی بچی ہے, اللہ اکبر, وہ بچی میرے نبی کو تلاش کر رہی ہے, میرے نبی کو ڈھونڈ رہی ہے. اس کو جو ہے کیوں ڈھونڈ رہی ہے؟ کیونکہ وہ یہودی اتنا جو ہے مسلمانوں کو ستاتا تھا, پریشان کرتا تھا. ایک وقت ایسا آیا کہ بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی دونوں آنکھوں کی بینائی چھین لی. دونوں آنکھ کا کیا ہو گیا؟ نابینا. دونوں آنکھ کا اندھا ہو گیا. توجہ سے سنیں, جب تک آپ سنیں گے ہم سنائیں گے. جیسے آپ کا سننا بند ویسے میں اسٹیج سے اتر جاؤں گا. بالکل, میں زبردستی والا میرے پاس کام ہے نہیں کہ دھکا لگاؤ. دھکا لگانے کا کام نہیں ہے. جب تک آنکھیں کھلی ہیں اور بات سن رہے ہیں, جب تک میں سناؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ جو محبت کرتی تھی, وہ دوڑی, وہ جو ہے یہودی کی جب آگ چلی گئی
بڑے بڑے طبیب کو بلایا, بڑے بڑے ڈاکٹروں کو بلایا, بہت علاج کروایا, سب نے کہہ دیا تیری آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی, اب دوبارہ واپس آنے والی نہیں. اس دن وہ بچی نے کہا او ابا جان, تو نے بڑے بڑے طبیبوں سے علاج کروائے, بڑے بڑے ڈاکٹروں سے علاج کروائے, اے ابا جان مجھے اجازت دے. چھوٹی سی بچی کہتی ہے ایک مجھے مرتبہ مجھے اجازت دے تاکہ میں بھی اپنے تیرے آنکھ کا علاج کروں. اللہ اکبر. وہ جو ہے کہنے لگا بیٹی سب ڈاکٹر تو فیل ہو گئے, تو کون سا علاج کرے گی؟ اللہ اللہ. وہ بچی دوڑتی دوڑتی گئی, کہتی ہے جو ہے وہ کہتی ہے ابا جان اجازت تو دے. کہا ٹھیک ہے جا تو بھی کر لے. وہ دوڑی دوڑی گئی, لوکی کا پتا توڑا, مسجد نبوی کے قریب پہنچی. ابو ہریرہ جھاڑو دے رہے تھے, فرمایا او ابو ہریرہ تیرا نبی کہاں ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ بھئی بچے تو بار بار پوچھا کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت اتنی ہے. وہاں سے میرے حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا حجرے میں ہوں گے. اللہ اکبر. حجرے کی طرف دوڑی, راستے میں سلمان فارسی مل گئے. او سلمان فارسی تیرے نبی کی جوتی کہاں ہے؟ اب سلمان فارسی تو حیران و پریشان وہ, یہ ابھی تک نبی کو پوچھتی وہ ٹھیک تھا, مگر یہ جوتی کو کیوں پوچھ رہی ہے؟ دوڑے دوڑے ابو ہریرہ کے پاس گئے. وہ یہودی کی لڑکی میرے نبی کو جوتی کو پوچھ رہی ہے. دونوں لوگ, انہوں نے بھی جھاڑو رکھا, چل دیے, جا کر کے دیکھا بچی پہنچی حجرے مبارک کے باہر, جوتی نالین مبارک اٹھایا, جو نیچے مٹی لگی رہتی نا مٹی, اس کو جھاڑنا شروع کیا. مٹی کو جھاڑ کر کے پتے میں لیا اور لینے کے بعد میں دوڑی اپنے گھر کی طرف. حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے اس کا پیچھا کیا, جا کر کے اس کے گھر کے قریب پہنچا. میں جھانک کر دیکھنے لگا, وہ بچی اندر جاتی ہے, ایک بوڑھا نابینا لیٹا ہے. اللہ اللہ. وہ بچی پہنچ کر کے کہتی او ابو جان میں علاج لے آئی ہوں. ایک ہاتھ سے دونوں پلکوں کو اٹھاتی ہے, دوسرے ہاتھ سے مٹی کو اٹھاتی ہے, اپنے باپ کے آنکھ میں ڈالتی ہے. وہ یہودی کہتا قسم خدا کی وہ مٹی کا پڑنا تھا کہ میرے دونوں آنکھ کے نور جگمگا اٹھے. یار جو ہے قدم مصطفیٰ نہیں بلکہ نالین مصطفیٰ سے جو مٹی لگ جائے وہ جو ہے نابینا آنکھ کو بینائی دے دیتی ہے. اور سیرت مصطفیٰ یہ تو جو ہے معجزات, کیونکہ میرا نبی کل معجزہ ہے, اور پوری رات معجزے بیان کیے جائیں تو ختم نہیں ہوں گے, بلکہ جو ہے کئی راتیں گزر جائیں گی مگر میرے نبی کی توصیف کوئی بیان نہیں کر سکتا. حضرات آؤ میں تم کو بتاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم بس 2-3 باتیں میں یہ بتا کر کے پھر میں کام کی بات کر کے انشاءاللہ گزر جاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے ایک عظیم صحابی جنگ کے اندر تھے, جہاد کے اندر تھے. میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک تلوار لگی یہودیوں کی, اور جو ہے ایک ہاتھ کٹ کے زمین پر گر گیا. یہ ہاتھ یہاں سے کٹا, کہاں گرا؟ زمین پہ. اچھا ہاتھ کٹے گا تو کس کے پاس جائیں گے؟ ڈاکٹر پاس جائیں گے. اور آج اتنا بڑا جدید دور چل رہا ہے, یہاں سے لے کے امریکہ تک, اور امریکہ نہیں بلکہ پوری دنیا میں کوئی ایسا ڈاکٹر پیدا ہی نہیں ہوا ہے کہ کٹے ہوئے بازو کو جوڑ دے, وہی ہاتھ کو کمپلیٹ کر دے. اللہ اکبر. ان کا بازو کٹ گیا, ایک ہاتھ میں دوسرا ہاتھ اٹھایا اور لٹکاتے ہوئے چل دیے. چلتے 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 راستے میں ایک شخص نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں نبی کی بارگاہ میں جا رہا ہوں, جہاد میں میرا ہاتھ شہید ہو گیا. اللہ اکبر. وہ صحابیوں کا ایمان کیسا تھا, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہاں کیوں جا رہے ہو, ڈاکٹر کے پاس جاؤ. اللہ اللہ. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جلوہ گر ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے اطراف میں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. صحابہ کے جرمٹ میں ہاتھ پہ جو ہے جہاں پہ جو ہے کٹا ہوا تھا کچھ پتیوں کو جب جو ہے کوٹ کر کے باندھ کر کے اور اس کے بعد میں کپڑے سے باندھ کر کے نبی کی بارگاہ میں دوسرا ہاتھ اٹھا کے لے کے پہنچے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. جو ہے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد میں فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان. اے اللہ کے نبی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میں ان ہاتھوں سے جنگل میں لکڑیاں کاٹتا ہوں, لکڑیوں کو
کاٹ کر بازار میں فروخت کرتا ہوں, حلال روزی کما کر کے اپنے بچوں کو کھلاتا ہوں. یہ اللہ کے نبی میرا ہاتھ کٹ گیا, میرا ہاتھ جدا ہو گیا, اب میں اپنے بچوں کے لیے حلال روزی نہیں کما پاؤں گا. مجھ کو خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ میرے بچے حرام روزی کی طرف نہ چلے جائیں. اے اللہ کے نبی میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا, اللہ کے نبی مجھ کو میرا ہاتھ چاہیے. میرے نبی مسکرا دیے, یہ نہیں فرمایا کہ تم یہاں کیوں آئے, ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ. اللہ اکبر, میرے نبی نے اس پٹی کو کھولا اور جو اوپر دوا لگی ہوئی تھی اس کو صاف کیا. اس کے بعد میں اس ہاتھ کو لیا اور لینے کے بعد میں اسی جگہ پر رکھ کر کے آپ نے لعاب مبارک نکالا اور اٹھا کر کے چاروں طرف لگا دیا. وہ صحابی فرماتے منٹوں سیکنڈوں میں ایسا جڑا کہ میں یہ بھاپنے پر مجبور ہو گیا کہ طاقت پہلے زیادہ تھی کہ اب ہے. ہاں, کس نبی کے کلمہ پڑھتے ہو؟ ہم کوئی معمولی نبی کے کلمہ نہیں پڑھتے. ہاں, لیکن ہمارا کردار ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑا عجیب و غریب ہے. ہاں, اور ہماری ماں بہنوں کا تو بڑا اللہ خیر فرمائے. ان کو نماز کے لیے کہہ دو, ان کو تو ایک چیز بتاؤ, شادی کہاں ہے, اور ایک ڈھولکیا لا دو, ایک ڈھولکیا لا دو اور 4-6 کو بٹھا دو اور پوری رات چلنے دو. ہم یہاں جو ہے بلکھڑ میں تقریر کیے, اور تقریر کرنے کے بعد میں ایک بڈھی ماں جو ہے کہنے لگی یہ مولانا کا کیا شادی, ہم مرنی تھوڑی ہے, شادی ہے یہاں تو ڈھول باجے گا. مرنی ہے تھوڑی ہے, مطلب شادی بالکل جو ہے نہیں ڈھول بجائیں گے تو مرنی ہو جائے گی. واہ رے واہ, مرنے اور زندے, جس کا ضمیر ہی مردہ ہو چکا ہو تو اس کو زندہ اور مردے کا فرق کہاں سے آئے گا؟ ایک بات یاد رکھو, جس چیز کو میرے نبی نے حرام کر دیا نہ قیامت تک کوئی آ ہی نہیں سکتا جو اس کو جائز کر دے. حرام تو حرام, چاہے شادی میں ہو تو بھی حرام, محرم میں ہو تو بھی حرام, جانے دل میں ہو, جب بھی ہو ڈھول تاشے حرام تو حرام. جس جگہ بھی بجاؤ گے حرام ہے. سنیوں کو بدنام مت کرو, سنیوں کو بدنام مت کرو. ہاں, تو وہ کہہ رہی ہے ڈھولکی بجا کر کے تو کہتے اللہ میں تجھ کو ڈھونڈوں جنگل جنگل. اللہ ڈھونڈوں جنگل جنگل. ہم نے کہا وہ ماں اب ضعیف تھی, کچھ اور تو کہہ نہیں سکتا تھا. میں نے کہا ماں تیرے ہاتھ جوڑوں, اللہ گھر میں ہی ہے, جا کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے اور جو ہے 5 وقتہ نمازی بن جا, تجھ کو جنگل میں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ملے گی, پڑے گی. یہ رت جگہ کے اندر جو اگر جانماز بچھا کر کے, ارے بتاؤ جس نبی کی آمد پر آج خوشیاں مناتے ہو, اے میری ماں بہنوں ذرا غور کرو. آج تمہارے ہاتھ میں بچہ ہے, آج تمہارا 18 سال کا بچہ ہے, آج تمہارا 19 سال کا بچہ ہے, آج تمہارا 20 سال کا بچہ ہے. اللہ اکبر, جو اگر میرا رب چاہتا تو تجھ کو اس کو تیرے بچے کو پیدا ہوتے ہی چھین لیتا. میرا رب چاہتا تو 3 سال کے بعد موت دے دیتا. میرا رب چاہتا تو 10 سال کے بعد موت دے دیتا. میرا رب چاہتا تو 18 سال کے بعد موت دے دیتا. میرا رب چاہتا تیرا بچہ دولہا بنا بیٹھا ہوتا. میرا رب چاہتا تو اس کو موت دے دیتا. لیکن آج ہماری شادی بیاہ میں کیا ہوتا ہے, جو پیغام میرے آقا لے کر کے آئے تھے, جو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے, جس چیز سے ہم کو منع کیا گیا تھا, آج معاشرے کے اندر اسی کو عام کر لیا گیا. آج تیرا چاچا ناراض ہو جائے, تیری ماں ناراض ہو جائے, تیرا خالہ ناراض ہو جائے, تیری پھوپھی ناراض ہو جائے, بچے کو کہا جاتا ہے بیٹا تیری شادی ہے, جا کے خالہ کو منا لے, جا کے چاچا کو منا لے, جا کے چاچی کو منا لے, تیرے خالو کو منا لے. اے میرے بیٹے, جو اگر وہ نہیں آئیں گے بتا لوگ محلے والے کیا کہیں گے, رشتے دار کیا کہیں گے, تیرا چاچا نہیں آئے گا لوگ کیا کہیں گے. بارے مسلمان, جس کو جو ہے تیرے چاچا کی منانے کی فکر ہے, تجھ کو خالہ کی منانے کی فکر ہے, اس لیے کہ لوگ تانا دیں گے. مگر جس نبی نے تیرے دیے ایمان لا کر کے, اور جس رب تبارک تعالیٰ نے تیرے بچوں کو زندگی بخشی, جس رب تبارک تعالیٰ نے پوچھ ذرا اس سے جس کی اولاد نہیں ہوتی, کتنی در کی کھاد چھانی ہے, کتنی مزار پہ ماتھے ٹیکے ہیں, کتنے مولانوں سے تعویذ کروائی ہے, کتنے لوگوں کے ہاتھ سامنے ہاتھ جوڑے ہیں, کتنی دعا تعویذ کروائی ہے, کتنا پیسہ ڈاکٹروں میں خرچ کیا ہے. جس کو اولاد سے اللہ نے نواز دیا, بتا جس کو اولاد نہ ہوتی تو آخر تو کیا کرتا. ذرا ان سے پوچھ جن کی اولادیں نہیں ہے.
18 سال کا 20 سال کا کڑیل جوان ہو گیا، آج اس کی شادی کر رہی ہے، چاچا کی فکر ہے، خالہ کی فکر ہے، خالو کی فکر ہے، مگر جو اگر فکر نہیں تو محمد رسول اللہ کی فکر نہیں، تجھے فکر نہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی فکر نہیں، آج سارے لوگوں کو راضی کرتا ہے اور جس کا کلمہ پڑھتا ہے اسی کو ناراض کرتا ہے۔ بات غلط ہو تو بتاؤ، بات کہوں گا کھرا، چاہے گولی لگے چاہے چھرا، بات حقیقت کی، پتے کی۔ یہاں آئے ہیں تو کچھ ہم لے کے جائیں۔ اللہ اکبر، اخلاق دیکھو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا، عید کا دن ہے، اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم دونوں نوازوں کو لے کر عیدگاہ جا رہے ہیں، عیدگاہ میں نماز پڑھنے والے صحابہ انتظار کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم راستے سے گزرتے ہیں، ایک لڑکا بیٹھا، ایک جو ہے پیڑ کے چھاؤں میں، ایک پیڑ کے سے ٹیک لگا کر کے بیٹھا ہوا ہے، ایک بچہ بیٹھا ہوا رو رہا ہے، اللہ اکبر، عید کا دن ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، گھنگرائے بال ہیں، مٹیالے بال ہیں، دھول میں نہ آیا ہوا ہے۔ میرے نبی نے جیسے ہی دیکھا، میرے نبی اس بچے کے پاس تشریف لے گئے، بچے کو اٹھا کر کے سینے سے لگایا، او بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ پھر وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرا باپ فلاں جگہ جو ہے غزوے میں شہید ہو گیا، میری ماں نے دوسرا نکاح کر لیا، اور میرے نئے باپ نے مجھ کو اپنے پاس رکھنے سے انکار کر دیا، یا رسول اللہ، باپ کا بھی سایہ چھن چکا ہے، ماں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا ہے، یا رسول اللہ، میرے کوئی آگے پیچھے نہیں، آج عید کا دن ہے، اے اللہ کے نبی، میرے پاس کپڑے نہیں، میرے پاس کھانا نہیں، میرے پاس جو ہے اتنا جو ہے کہ میں عیدگاہ میں اچھے کپڑے پہن کے جاؤں، لوگوں کو دیکھ رہا ہوں اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں اپنے مقدر پر۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے سینے سے لگایا، اٹھا کر کے اپنے نوازوں کو نیچے رکھا۔ بتاؤ لوگوں، اس غریب کو، اس یتیم کو میرے نبی نے کندھے پہ بٹھایا اور واپس پلٹ کے چلے گئے۔ صحابہ جو ہے میدان، صحابہ عیدگاہ میں جو ہے انتظار کر رہے ہیں کہ نبی آئے اور نماز پڑھائیں۔ اللہ اکبر، میرے نبی گھر واپس گئے، اما عائشہ کے پاس گئے، او عائشہ، بڑا پیارا مہمان لے کے آیا ہوں، بڑا پیارا مہمان لے کے آیا ہوں۔ اما عائشہ کے پاس کا اس بچے کو دلاسا دینے کے لیے فرمایا، او میرے بچے، تیرا باپ شہید ہو گیا، تیری ماں نے تجھ کو چھوڑ دیا، یہ بتا، جو اگر میں تیرا باپ بنوں اور عائشہ تیری ماں بنے اور حسن و حسین تیرے بھائی ہوں، یہ رشتہ کیسا رہے گا؟ وہ لڑکا مچل کے کہتا ہے، یا رسول اللہ، یہ جو اگر رشتہ مل جاتا ہے تو ہزاروں باپ قربان ایسی رشتہ داری پر۔ اللہ اکبر، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بچے کو نلایا اور اس کے بعد میں امام حسن کا کپڑا پہنایا، کپڑا پہنانے کے بعد میں تینوں کو، دونوں نوازوں کو ساتھ میں لے کر کے اس بچے کو کندھے پر بٹھا کر کے اور جو ہے میدان کے جو ہے عیدگاہ میں پہنچتے ہیں۔ یارو بتاؤ کہ اپنے بچوں کو نیچے چلا کر کے اور یہ یتیم کو کندھے پر بٹھا کر کے، اسی لیے میرے آقا نے فرمایا، او لوگوں، تم یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا کرو، محمد تمہارا قرضہ اتار دے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ بات یہ ہے کہ یہ اخلاق ہے، یہ کردار ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس دیا ہے۔ یہ عید میلاد النبی کا پیغام کیا ہے؟ غریبوں سے محبت کرو، یتیموں سے محبت کرو، بیواؤں سے جو ہے بیواؤں کی مدد کرو۔ ہاں، اور ہماری ماں بہنوں کا تو ان سے پوچھو نماز کیا ہے، ان سے پوچھو، کہہ دو ایک بات بتا بہن، وضو میں کتنے فرض ہیں؟ کیونکہ آتے ہی نہیں تو ہی بات ختم۔ غسل میں کتنے فرض ہیں؟ میرے پاس ایک عورت آئی علاج کروانے کے لیے، لڑکا تھا نوجوان، آیا کہاں؟ کھنڈوا سے، آ کر کے پہنچا اور کہنے لگا، حضرت اس کے اوپر 30 جن لگے ہوئے ہیں، ایک دو نہیں 30 جن لگے ہوئے ہیں۔ تم نے کہا کس نے بتایا؟ بولے ایک بابا نے بتایا۔ اچھا، باباؤں کا بھی بڑا حال ہے۔ بابا جو اگر 10 انگوٹھی پہن لیا تو بڑا بابا، اور جو اگر 1 مہینہ نہیں نہایا تو اور بڑا بابا،
اور کہیں سال بھر نہیں نہایا تو اور بڑا بابا، اور زندگی بھر نہائے ہی نہیں تو بہت بڑا بابا. اور یہ بیوقوف جا کر کے بابا وہ گانجا پھونک رہا ہے، وہ گنجیڑی بنا ہوا ہے، گانجے وہ جو ہے پورے پٹکری ختم کر رہا ہے. یہ کم وقت جا کر کے پیر دبا رہا ہے. تجھ کو کبھی باپ کے پیر دبانے کی جو ہے مقدر میں تیرے لکھا ہے کہ باپ کا پیر دبا؟ وہاں تو ٹھسے مار رہا ہے. جو اگر کہتا بیٹا ادھر آ تو جو ہے ادھر جا رہا ہے. ایک بات یاد رکھو، 1,00,000 غوث آدم کی دعا ایک طرف، ایک ماں کی دعا ایک طرف. ہاں دعا لینا ہے تو ماؤں سے لو. جو اگر ماں دعا کر دے گی تو زمین اور آسمان کے بیچ میں کچھ حائل نہیں ہے، ڈائریکٹ پہنچے گی. اور جو اگر ماں کو ناخوش کیا تو بد دعا بھی ایسے پہنچے گی. اتنا یاد رکھنا. ہاں تو ان کو جو ہے وہ کہنے لگا 30 جنات. تم نے کہا کس نے بتایا؟ بولے بابا نے. ہم نے کہا ایک بات بتا ماں، کتنی سال کی عمر ہے؟ کہا 60 سال کی. کتنے سال کی؟ 60 سال کی. ہم نے کہا غسل میں فرض کتنے ہوتے ہیں؟ کہتے بھیا یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ ہوتا کیا ہے؟ تم نے کہا نہاتے کی نہیں؟ ہاں بولے نہاتے نا. تم نے کہا اس میں فرض کتنے ہیں؟ کہا یہ نہیں معلوم. ہم نے کہا ماں پیدا ہوئی ناپاکی میں، زندگی گزر گئی ناپاکی میں، جوانی گزر گئی ناپاکی میں، بڑھاپا آ گیا ناپاکی میں. جو اگر جنات اور خبیث تیرے کو نہیں پکڑیں گے تو کیا میرے کو پکڑیں گے؟ پکڑیں گے کس کو؟ اور جو آلریڈی خبیث بن جائے تو خبیث جائے گا کہاں؟ میری بہنوں ہنسنے کا مقام نہیں ہے. آج ہم بہت پیچھے ہیں. آج ہمارا معاشرہ تباہ و برباد ہو رہا ہے، اور اس کا ریزن صرف ایک ہے کہ ہم نے اپنی بچیوں کو دینی تعلیم نہیں دیا، ہم نے قرآن کی تعلیم نہیں دی. کاش ہم نے جو ہے ہیروئن کی چال تو بتا دیا. ہم نے جو ہے ڈانسروں کی جو ہے، آج تو یہ دیکھا جاتا ہے نا اسکول میں بچیاں پڑھنے جاتی ہیں، 12 سال کی لڑکی ہے، پروگرام کا باقاعدہ کارڈ آتا ہے. مسلمانوں کے گھر کارڈ آتا ہے کہ ڈانس کا پروگرام ہے، اس کی بچی نے حصہ لیا ہے. وہ 12 سال کی لڑکی اسٹیج پر ناچتی ہے، یہ بیٹھ کے ویڈیو بناتا ہے. تجھ کو شرم آنی چاہیے، ڈوب کے مر جانا چاہیے. تجھ کو تیری غیرت کہاں چلی گئی؟ یہی وہ معاشرہ تھا کہ کبھی ناچنے والے کو رنڈی کہا کرتے تھے، آج تو اپنی بچی کو ناچ کر کے تالیاں بجا رہا ہے. تجھ سے بڑا بھڑوا ہے کون؟ بری لگے تو 70 مرتبہ لگا کرے. تم نے تو بچیوں کی زندگی کو تباہ کر دیا ہے، تم نے معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. آج لڑکا اسکول جاتا ہے تو پوری ڈریس میں جاتا ہے، یہاں تک کہ ٹائی تک لگا کے جاتا ہے. تیری بچیوں کو براہنہ کر دیا گیا، ان کے ٹانگیں کھلی رہتی ہیں، سر پہ دوپٹے نہیں رکھنے دیے جاتے ہیں. آخر تو کس معاشرے میں جی رہا ہے؟ جس بچی کو تم نے زندگی بھر جینس اور پینٹ جو ہے پہنائے، ٹی شرٹ اور پینٹ پہنائے ہیں، 12 سال 14 سال 20 سال 22 سال تک اس کو جو ہے جینس لا کر کے دیا ہے، اس کو ٹی شرٹ دیا ہے، کھلے بال گھومنے کی اجازت دی ہے. اب بتا وہ 20 سال کے بعد میں تیری بچی کا خاک پردہ کرے گی؟ اور تو کہتا ہے کہ میری بچی برباد ہو رہی ہے. ان کو دین نہیں آتا ہے، تم نے قرآن نہیں سکھایا، تم نے دینی ماحول نہیں بنایا، تم نے جو ہے رسول اللہ کا طریقہ ہی نہیں بتایا. ارے تم کو سبق دینا تھا حضرت خاتون جنت کا، تم کو سیرت بتانی تھی حضرت خاتون جنت کی، تم کو سیرت بتانی تھی حضرت زینب کی، حضرت ام کلثوم کی، حضرت رقیہ کی، حضرت شہربانو کی. ان کی زندگیاں بتانی تھی، ان کے زندگیوں کے ٹائٹل ان کے سامنے رکھنا تھا. مر جاتی مگر کبھی یہ گمراہ نہ ہوتی، گردن کٹوا دیتی مگر کسی غیر کی نہ بنتی، اپنی جو ہے اپنے آپ کو جو ہے سولی پہ لٹکوا دیتی. حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، ادھر اونٹ میں باندھا گیا، ادھر اونٹ میں باندھا گیا. غلطی کیا تھی؟ خطا کیا تھی؟ صرف اتنی تھی کہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتی تھی. ایک گھوڑے سے ایک ٹانگ کو باندھا گیا، دوسرے گھوڑے سے دوسرے ٹانگ کو باندھا گیا، ایک ادھر دوڑایا گیا، ایک ادھر دوڑایا گیا، بیچ سے چت گئی. مگر یہی کہا او لوگوں سنو، وہ کوئی اور ہوں گے اپنا جو ایمان دے دیں گے، نبی کے چاہنے والے نبی پر جان دیں گے.
نعرہ رسالت، مشرق اعلیٰ حضرت، جشن آمد رسول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاء اللہ. بچیوں کو تم نے کب دیا؟ قرآن کی تعلیم کب دی؟ حضرت فاطمہ کی سیرت کب بتائی؟ نہیں بتائی نا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت بتائی ہوتی، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو سیرت بتائی ہوتی تو یہ بچیاں نماز نہ قضا کرتی. یہ بچیاں فلم اور ڈرامے اور گیموں میں نہ جو ہے بہتی. ان کے دن بھر جو ہے ان کے ہاتھ میں موبائل نہیں ملتا، بلکہ ان کے دل میں جو اگر موبائل بھی ہوتا تو موبائل میں قرآن ہوتا. یہ موبائل میں قرآن پڑھتی نظر آتی ہے. اور یہ لڑکے اتنے بڑے لفنگے ہو گئے ہیں، کم بخت جرا سے ہیں، پلا بھر کے ٹولم ٹولا بیٹھے رہتے ہیں. اور اس کے بعد ہی تمہیں معلوم نہیں ہے بدبختوں کہ جو جس راستے سے گزر رہے ہو کچھ دن کے بعد میں پاگل ہو جاؤ گے. پاگل. ہاں تمہیں معلوم ہے کہ پاگل کھانے ابھی جو ہے لوگوں کے مائنڈ کتنے ڈسٹرب ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ موبائل سے ہو رہے ہیں. کیوں؟ 2 بجے رات تک موبائل چلائے گا، باپ بھی کھراٹے مار کے سو رہا ہے، اس کو نہیں بھی پتا کہ بیٹا کیا کر رہا ہے. فرض بنتا ہے تمہارا، رات بنائی اللہ نے سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے. رات بھر جگتا ہے، 12 بجے تک سوتا ہے، اس کے ہارمونز چینج ہو گئے، دماغ خراب ہوگا. 24 گھنٹہ اس کا دماغ تناؤ پہ رہے گا. یہ کیا کھام کھاک کرے گا؟ پھر اس کے بعد میں کہتا ہے حضرت اس کے اوپر بھوت لگ گیا، اس کے اوپر چڑیل لگ گئی، اس کے اوپر جو ہے پھلنا لگ گیا، یہ ایسی حرکت کرتا ہے، یہ کانپتا ہے، یہ ڈرتا ہے، یہ ایسا کرتا ہے، یہ ویسا کرتا ہے. کچھ نہیں کرتا ہے. یہ سب موبائل کا کمال ہے. فری فائر، پب جی اور کیا معلوم کیا کیا یہ جو ہے. پھر اس کے بعد میں فلمیں. سب چھوڑ دو میرے بھائیوں، زندگی تباہ ہو جائے گی. میرے نبی کا اخلاق اپناؤ، میرے نبی کا کردار اپناؤ، مذہب اسلام کو اپناؤ اور اپنے کیریکٹر کو سیدھا رکھو. اور میری بہنوں نماز کی عادی بنو، نماز کی عادی بنو. تمہیں معلوم ہے. اچھا ایک چیز اور ہے، ہمارے ہاں ایک چلا ہے، یہ چلتا ہے، ہمارے یہاں چلتے آیا ہے، اس کو کہتے ہیں نقاب. کیا کہتے ہیں؟ لیکن ہم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ ناپاک. کیا ہے؟ بولو بولو بولو. ہاں وہ بھی میں بتاؤں گا کیوں ناپاک ہے. اس کا نام ہے نقاب. نقاب کے مطلب ہوتا ہے پردہ، لیکن وہ نقاب تو ہے نہیں، وہ ہے ناپاک. اب ایسے ایسے ڈیزائن میں نقاب چلے ہیں جس کو نہیں دیکھنا وہ بھی دیکھیں. پھول بٹے اور یہ تو ایک تو اور جو ہے. دیکھو میری بہنوں، گالی بھی دے دو گی چلے گا، لیکن میں اصلاح کے لیے، میں تو رسول اللہ اور اس کے رسول کے لیے میں یہاں کام کرنے آیا ہوں. تم کو خوش کرنے یا نہ خوش کرنے کے لیے نہیں آیا. سیدھی سی بات ہے. گالی دو گے، تمہاری گالی ہمارے لیے دعا بن جائے گی. ہاں یہ باندھتی ہے، نقاب باندھا، ایک تو منچبا باندھ لیا، اور اس کے بعد میں اتنا دوپٹہ ہے، پیچھے یہاں چوٹی لگ رہی ہے. یہ غیر محرموں سے جو چھپانا جو ہے فرض ہے، اس کو کھول کے رکھا ہے. اچھا وہ بھی ٹھیک ہے، گھر میں نقاب تو باندھ لیا، بس میں پہنچ گئی. اب دیکھو خالہ کا حال، نقاب اتر کے اوپر کا وہ آ گیا گلے میں، یہ بھٹے چل رہے ہیں، لارے کچوری، لارے مونگ پھلی، پورا بس بھرا ہوا ہے کھچو کھچ. اب وہاں کیا سب محرم ہے؟ ارے محرم ہے، سب غیر محرم ہے. ان سب سے اپنے کو پردہ کرنا فرض ہے، فرض. اور نہیں کیا تو سن لو، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، میں معراج کی شب جا رہا تھا، میں نے دیکھا کچھ عورتیں بالوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہیں. بالوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہیں. میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے فرمایا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اپنے بالوں کو نہیں ڈھکتی تھی بلکہ کھول کے چلتی تھی. ہاں آج جو اگر تم کو چٹکا لگ جائے تو وہ اللہ رٹ لگا دیتے. بتاؤ جہنم کی آگ کیسے برداشت کرو گے؟ اللہ کے واسطے وضو، غسل، نماز کی جو ہے بالکل پابندی کرو اور اپنے آپ کو نیک اور صالح بناؤ. قرآن کو سیکھو، اپنی بچیوں کو تعلیم دو،
خود نماز نہیں پڑھو گے اولادیں نماز نہیں پڑھیں گی. اس لیے بڑوں سے پہلے گزارش ہے کہ بڑے لوگ نماز کے عادی بنے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں, یاروں نماز اس لیے نہ پڑھو کہ ہم کو جنت میں جانا ہے, اس لیے نہ پڑھو کہ دوزخ سے بچنا ہے, بلکہ اس لیے پڑھو. حضرت میں بتا دوں ایک محمود اور ایاز کا نام سنا ہوگا. یہ حضرت محمود ایک بادشاہ تھے اور ان کا ایاز جو ہے وہ جو ہے مطلب وزیر تھے. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ محمود بادشاہ نے زکات نکالی. کیا کری؟ بولو یار, بولو بولو, تھوڑا سا میرے کو ایسا لگا کہ تم جگ رہے ہو. تو زکات نکالی. اچھا ایک بات بتاؤ, آپ لوگ گھبرا تو نہیں رہے, زبردستی تو نہیں سن رہے نا؟ نہیں زبردستی سن رہے ہو تو بتاؤ. تو زکات نکالی اور زکات نکالنے کے بعد میں چھوٹے چھوٹے ہیرے جواہرات چاندی سونا, بھائی بادشاہ تھا, روپیے پیسے رکھ دیے اور کہا ڈنڈورا پیٹ دو بھائی, ڈنکے بجا دو کہ آج بادشاہ غریبوں کو زکات بانٹ رہا ہے. سب آئے, کوئی نے روپیہ لیا, کوئی نے پیسہ لیا, کوئی چاندی, کوئی سونا, کوئی جو جس کی جو سمجھ میں آیا لے لیا. اچھا ایاز بھی غریب تھا, زکات اس کے اوپر بھی فرض تھی. تو ایاز نے کسی ڈھیر پر نہیں رکھا بلکہ محمود کے اوپر ایسے ہاتھ رکھ دیا, بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا. تو بادشاہ کہنے لگا کہ ایاز جا کر کے ادھر روپیہ پیسہ سنبھالو, ہمارے اوپر ہاتھ رکھ کے کیوں کھڑے ہو؟ کہا حضور میں تو آپ ہی کو چاہتا ہوں. کہا مطلب؟ کہا یہ روپیہ پیسہ آج ہے کل خرچ ہو جائے گا, مگر آپ ہمارے ہو گئے, ملکیت ہماری ہو جائے گی. یارو لوگوں کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تم اللہ رسول کو اپنا بنا لو, کائنات بھی اپنی ہو جائے گی اور آخرت بھی اپنی ہو جائے گی. زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. آگے سمجھ میں میرے آقا فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اس لیے نہ پڑھو کہ نماز ہم جو ہے جنت میں چلے جائیں, اس لیے پڑھو کہ میرے آقا کے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہا ہو. ہاں, اور نماز پڑھو تو رجوع کے ساتھ میں پڑھو. ایسا دل میں محبت خدا پیدا کرو, ایسا محبت خدا پیدا کرو. اپنی ایک بات بتا دوں, بہت چھوٹا سا نسخہ ہے مگر انشاءاللہ کون کون عمل کرے گا ذرا ہاتھ اٹھاؤ. بہت بڑھیا نسخہ میں دے کے جا رہا ہوں, بہت پیارا نسخہ ہے. سب لوگ عمل کریں گے؟ چلو ٹھیک ہے, یہ نسخہ لو. نسخہ یہ ہے کہ کسی کو جو ہے شوگر کی بیماری ہے, کسی کو شوگر کی بیماری ہے, اور ایک آدمی کو ایسا ہے جو بلڈ پریشر کی بیماری ہے. بلڈ پریشر والے کو ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ نمک بالکل مت کھانا, کہتا نا. شوگر والے کو میٹھی چیز شکر وغیرہ تو کھانا ہی مت, بند. چائے بھی ایسے پینا اور جو تیرے کو لگے مگر میٹھی. اچھا اب ایک بات یہ ہے کہ بڑے سے پلیٹ میں شوگر والا مریض بیٹھا ہے, اتنے بڑے پلیٹ میں گلاب جامن بھی ہے, رسگلہ بھی ہے, برفی بھی ہے, پیڑا بھی ہے, بڑے طرح طرح کے جو ہے مٹھائیاں لے کر کے آئے اور رکھے اور بیٹھے ہیں. اب جس کو شوگر نہیں ہے وہ تو اٹھا اٹھا کے کھا رہے ہیں. شوگر والا ہاتھ لے جا رہا ہے, واپس لا رہا ہے, منہ میں تو پانی آ رہا ہے, منہ میں پانی آ رہا ہے, ہاتھ جا رہا ہے, واپس آ رہا ہے. کیوں واپس آ رہا ہے؟ واپس کیوں آ رہا ہے؟ منہ میں پانی آ رہا ہے مگر واپس اس لیے آ رہا ہے کہ میاں ابھی تھوڑی دیر کے لیے کھا تو لے گا, مٹھائی کا مزہ بھی مل جائے گا, مگر اس کے بعد میں ہو سکتا ہے تیری شوگر بڑھ جائے تو تیرے جو ہے تو بے ہوش بھی ہو جائے, منہ سے پھینا بھی آنا شروع ہو جائے, ڈاکٹر کے پاس جانا بھی شروع جو ہے پڑ جائے, یہاں تک کہ ہو سکتا ہے کہ 5 روپے کی مٹھائی کے لیے کہیں ہم کو ہزاروں سے خرچ کرنا نہ پڑ جائے, کہیں میری جان نہ چلی جائے. اللہ اکبر. اسی طریقے سے جو اگر بلڈ پریشر والا بیٹھا ہے, طرح طرح کی نمکین آ گئی, بہترین بہترین
نمکین آ گئی، سب جس کے بھی جو ہے بلڈ پریشر نہیں ہے وہ تو کھا رہے ہیں، مگر یہ بیچارہ منہ میں پانی آ رہا ہے مگر واپس کر رہا ہے، نہیں ہم کو نہیں چاہیے، کیوں؟ کہ نہیں میرے کو بلڈ پریشر ہے۔ اب یہ ہے میرے بھائیوں، ایک بات بتاؤ، جو ہے منہ میں رکھا کھا لیا تو جتنی دیر کے لیے کھایا مزہ تو ملے گا نا، مزہ مل جائے گا، مگر اس کے بعد میں وہ سزا میں تبدیل ہو جائے گا، اور وہ کیسے سزا میں تبدیل ہوگا کہ تجھ کو اسپتال میں بھرتی بھی ہونا پڑ سکتا ہے، تیری جان بھی جا سکتی ہے۔ اللہ کے بندو ذرا سمجھنے کی کوشش کرو، اپنے دماغ کو لگاؤ، گناہ کرنا چھوڑ دو، آنکھ سے گناہ کیا تھوڑی دیر کے لیے مزہ ہے مگر زندگی بھر کے لیے سزا ہو جائے گی۔ جو اگر تم نے ہاتھ سے گناہ کیا تھوڑی دیر کے لیے مزہ ہے مگر زندگی بھر کے لیے سزا ہو جائے گی، دل سے گناہ کیا تھوڑی دیر کے لیے مزہ ہے مگر زندگی بھر کے لیے سزا ہو جائے گی۔ او نوجوانوں، رات رات بھر فون پر غیر محرموں سے بات کرنے والوں، اپنے آپ کو بچا لو، یہ تھوڑی دیر کے لیے مزہ ہے مگر زندگی بھر کے لیے سزا ہو جائے گی، یہی تمہارا فون تم کو جہنم میں لے جائے گا۔ اے میری بہنوں، کسی غیر مرد سے بات مت کرنا، کسی غیر لڑکی سے جو ہے ناجائز تعلقات مت رکھنا، کسی غیر لڑکے سے کبھی بیزا بات مت کرنا، تمہاری شادی ہو جائے اس کے بعد خوب محبت کرو مگر اس سے قبل کسی سے ہاتھ مت بڑھانا، کیوں؟ کیونکہ تم شہزادی رسول ہو، تم رسول اللہ کی شہزادیاں ہو، تمہارا مقام بڑا اونچا ہے، تمہارا بڑا مقام ہے، ارے تم ہی وہ ہو جس کے لیے کعبۃ اللہ چل کے آیا ہے، وہ اور کسی اور کے مرد کے لیے نہیں، کسی نبی کے لیے نہیں، کسی ولی کے لیے نہیں، بلکہ ایک ایسی عورت بھی ہے جن کے لیے کعبہ خود چل کے ان کا طواف کرنے آیا ہے۔ ہاں، وہ ایک عورت ہی ایسی ہے، مگر یہ ایسی عورت نہیں کہ گانا گانے کے لیے دے دو تو 1 درجن گانے یاد ہیں اور کلمہ یاد ہی نہیں۔ ہاں، اتنے بڑے بڑے نالائق ہیں، ان کو جو ہے شادی بیاہ میں منڈپ میں بٹھا دو تو ان کو کہو پڑھو لا الہ الا اللہ، تو کہتے ہیں کہ لا الہ، تو لا الہ، مطلب یہ ہے مسلمانوں کی استھتی۔ کلمہ پڑھنا نہیں آتا ہے، کہتا مسلمان ہوں، کہے گا مسلمان ہے؟ صرف مرغی کو کھانے کے لیے، بکری کو ختم کرنے کے لیے، اس کی جان پھالتو ہے کیا؟ ہاں، گھس کھوا مسلمان مت بنو، ایمان سے مسلمان بنو، ایمان سلامت ہوگا، گوشت نہیں کھائے گا جب بھی ایمان سلامت رہے گا، لیکن جو اگر ایمان سلامت نہیں ہے تو تیرے جیسے بہت کھا رہے ہیں، تجھ سے زیادہ کھا رہے ہیں۔ ہاں، ایک بات یاد رکھو، میری باتیں مذاق میں مت لو، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ سمجھ جاؤ اور اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرو۔ میں کوئی تقریر کرتا نہیں، میں صرف سمجھانے کی غرض سے بیٹھتا ہوں۔ ہاں، واقعات سنانا تو پوری رات سنا دوں میں، لیکن واقعات سنانے سے مطلب نہیں ہے یہاں پر آئے ہو تو کچھ لے کے جاؤ، تو گناہوں سے بچو۔ ہاں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اپنی نظروں کو گناہوں سے پاکیزہ رکھو، اور ایک بات یاد رکھو مسلمانوں، جس دن تمہاری نظریں پاک ہو گئی اس دن تمہارا دل پاک ہو جائے گا، اور جس دن دل پاک ہو جائے گا پھر 313 اور وہ ہزاروں کا لشکر وہی دور پھر آ جائے گا، وہی دور پھر آ جائے گا۔ لیکن جب تک تم جوتے کھاتے رہو گے، جب تک کہ اپنے آپ کو سنبھالو گے نہیں اور رسول اللہ کے مسلک کے حساب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اپنی جو ہے ماحول کو نہیں بناؤ گے، آج سے وعدہ کرو انشاءاللہ ہم اپنی بہن بیٹیوں کو غلط کپڑا نہیں پہننے دیں گے، بولو۔ اور میری ماں بہنیں بھی سوچیں، جو مائیں ہیں وہ سوچیں کہ جو اگر میری بیٹی جینس ٹی شرٹ مانگتی ہے 2 جھاپڑ مار دینا، آج رو لے گی مگر کل تجھ کو رلانے سے تو رونے سے بچ جائے گی، تیری عزت اترنے سے بچ جائے گی، تیری عزت کو سرے عام بازار میں نیلام نہیں کرے گی۔ آج مار دینا، آج اس کو رلا دینا، اس کو مار کر کے برداشت کر لینا۔ اور کیسے؟ یہ تو ماؤں کا معاملہ ہے، یہ چھوٹی سی بچی ہے، گود میں ہے، ابھی یہ رونے شروع کر دینا تو یہ ماں یہاں سے بیٹھی اور دوڑتی بھاگتی جائے گی، دودھ کے لیے رو رہی ہے، کیوں رو رہی ہے؟ پیٹ تو نہیں درد ہو رہا، کان تو نہیں درد ہو رہا، کیوں درد رو رہی ہے؟ وہ پریشان ہو جائے گی، ڈاکٹر کو بلانا، ان کو بلانا، ان کو بلانا، بلائے گی نا، بلائے گی نا۔ اچھا ایک چیز بتاؤ، جو اگر پیٹ میں درد بتا دیا ڈاکٹر نے تو کیا کرے گا؟ انجیکشن لگانا پڑے گا۔ جو ماں بچے کے کانٹا چبھنے کو برداشت نہیں کرتی، وہ اتنی بڑی سوئی
لے کر کے ڈاکٹر آتا ہے، بچے کو زبردستی خود مضبوط کر کے خود ماں پکڑتی ہے اور ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے. کیوں لگاتا ہے بھائی؟ جو چھوٹا سا کانٹا جو ہے چبھنا برداشت نہیں کرتی، وہ اتنی بڑی سوئی جان بوجھ کر کیوں لگوا دی؟ کیا ممتا ختم ہو گئی؟ نہ، ختم نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس لیے کہ جو اس کو بخار چڑھا ہے، جو اس کو درد ہے، یہ انجیکشن تھوڑی دیر کے لیے ہے. تھوڑی دیر کے درد میں یہ اس کی پوری پریشانی ختم ہو جائے گی. یہی سمجھ لینا، یہی سمجھ لینا. بچی ضد کرے مار دینا، منہ پہ بھائی ہو تو بھائی نے مارنا، باپ نے مارنا، ماں نے مارنا، اور اس کو کہنا کہ تو رسول اللہ کی کنیز ہے، تیرا لباس یہ نہیں بلکہ یہ ہے، تیرا طریقہ یہ نہیں بلکہ یہ ہے، تجھ کو سدھرنا ہے، تجھ کو سنورنا ہے. قسم خدا کی اپنے گھروں کو سنبھال لو، قیامت ہم جو ہے وعدہ لیتے ہیں ساری کائنات خود سمجھ جائے گی. اپنے گھروں کو سنوارنے کی کوشش کرو، دنیا کو سنوارنے کی ضرورت نہیں ہے. بس کہنے سننے سے زائد جو بھی کہنے سننے میں میرے جو بھی لغزشیں ہوئی ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے. اللہ اس عید میلاد النبی کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور برے اعمال، برے افعال، برے اقوال سے اللہ ہم سب کو بچائے، اور اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میری ماں بہنوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کی پیشانی میں سجدوں کا نور پیدا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے وعدہ لے لیں کہ جو بھائی عمر دراز ہیں انشاءاللہ داڑھی رکھیں گے. بولو انشاءاللہ. میرے بھائی سن لو، ایک بات سن لو، جن کو عمر ہو چکی ہے اور جن کی نہیں ہوئی ہے وہ بھی رکھ سکتے ہیں. رکھو بھائی، آپ بھی، تم تو ہمارے چہیتے ہو یار، تو کم سے کم ساتھ میں رہتے ہو تو ایسا لگے گا کہ ہاں ہم بھی کہیں گے کہ دیکھو میرے بھائی نے داڑھی رکھ لی. داڑھی رکھو، فائدہ کیا ہے؟ موت زندگی کا کوئی بھروسہ ہے بھائی؟ بولو، بھروسہ ہے؟ ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں، ابھی جا کر کے کیا ہو جائے ہے کوئی معلوم نہیں؟ معلوم نا. اور مر گئے، قبر میں گئے، قبر میں پہنچے، تیسرا سوال کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا ایمان ہے کہ نبی تشریف لائیں گے. کیا میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا میری قبر کو اتنی اونچی جو ہے اتنی گہری کھودنا کہ میں برابر کھڑا ہو سکوں. پوچھا حضور یہ ایسا کیوں؟ فرمایا جب میرے نبی تشریف لائیں تو میں صلاۃ و سلام کے لیے کھڑا ہو جاؤں. تو پتہ یہ چلا کہ ہم سب کے قبر میں حضور تشریف لاتے ہیں. کیا لاتے ہیں؟ اب جب تشریف لائیں گے تیرے چہرے کو دیکھیں گے، چہرے پر داڑھی ہوگی، میرے نبی مسکرا دیں گے کہ یہ میرا غلام ہے. کیا ہے؟ میرا غلام ہے. اور کہیں یہ دیکھ کر کے تیرے چہرے پر داڑھی نہ ہوئی اور میرے نبی نے کہہ دیا جا، تجھ کو دنیا میں میرا چہرہ پسند نہیں تھا، قبر میں تیرا چہرہ مجھ کو نہیں پسند ہے، بتاؤ پھر کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ تو وعدہ کرو انشاءاللہ داڑھی رکھیں گے، انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، نماز 5 وقتہ پڑھیں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے، صحیح العقیدہ امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. ہم کسی غیر مقلد کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، ہم اپنا امام چنیں گے. جیسے کہ امام حسین نے ہم کو ہر حق اور باطل بتایا کہ حق والا امام دیکھ کے نماز پڑھنا ہے تاکہ نماز بھی قبول ہو. ہم تو رسول اللہ والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم حسن والے ہیں، اہل بیت والے ہیں، صحابہ والے ہیں. الحمدللہ ہمارے ہاتھوں میں سب کا دامن ہے، انشاءاللہ بیڑا پار ہے. ہم یوں ہی جو ہے اور بار بار مجلس سے جاتے رہو. اس سے ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا کہ آپ کا معاشرہ سدھرے گا، نوجوانوں میں امنگ آئے گی، جوش بڑھے گا، یہ اچھائی کی طرف راغب ہوں گے انشاءاللہ. آج کے بعد میں ہم موبائل نہیں دیکھیں گے، پب جی لب جی اور جو ہے دھب جی جو بھی ہے وہ سب ڈیلیٹ کریں گے. بولو بچوں، بولو زور سے. ہاں انشاءاللہ کہہ دو، باقی اللہ کا کام ہے، اللہ نے چاہا تو سب ہو جائے گا. اور میری ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ نماز نہیں چھوڑیں گے، آپ بھی آہستہ سے بول دیں انشاءاللہ. ہاں زور سے نہ بولیں. دیکھیے ٹھیک ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان رہا. اب ہمیں نہیں معلوم، جیسا بھی ہو، جو بھی میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی، اپنے حساب سے اچھے انداز میں پہنچانے کی کوشش کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ ہم کو دونوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوئی میں دودھ کا دھلا نہیں ہوں، ہمارے پاس بھی بہت سارے گناہ ہیں، ہم بھی گناہوں کے پتلے ہیں. بس اللہ اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے. اللہ ہم سب کو دین اسلام سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ قرآن سیکھیں گے، انشاءاللہ حدیث سیکھیں گے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلائیں
دلائیں گے, اپنے بچیوں کو دینی تعلیم دلائیں گے, اور اپنے بچیوں کو اچھے معاشرے میں, اور ہندی جو پڑھی ہوئی بچیاں ہیں ان کو ہندی میں کتاب لا کر کے ایسی دیں گے جس سے ان کی سیرتیں بنے, اور جس میں حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت ہو. اور سنی بہشتی زیور ضرور اپنی اپنی بچیوں کو دلائیں, جن کو ہندی پڑھنا آتا ہے ان کو ہندی دلائیں, جن کو اردو پڑھنا آتا ہے ان کو